تڑپا دینے والا احساس۔ بعض اوقات زندگی میں کچھ ایسے لمحات آتے ہیں جو انسان کو تڑپا کر رکھ دیتے ہیں۔ آج موسم بہت خوبصورت ہے، بہار نے ہر طرف پھولوں میں رنگ بھر دیے ہیں، لیکن جب میں اپنے اندر جھانکتا ہوں تو ایک ویرانی کی فضا ہے۔ آج میرا بیٹا 1 سال کا ہوا ہے اور میں اپنے ماضی میں جھانک کر سسکیوں میں ڈوب گیا ہوں، اور یہ احساس سے ذمہ داری پڑھنے پر ہوا ہے کہ والدین کس طرح خون پسینہ ایک کر کے اپنے بچوں کو پروان چڑھاتے ہیں۔ آج ہمیں اکثر اپنے بیٹے کو سنبھالتے ہوئے راتوں کو جاگنا پڑتا ہے اور صبح نیند پوری نہ ہونے کے باوجود کام پر جانا پڑتا ہے۔ مجھے یاد ہے میرے تو نخرے بڑے ہوتے تھے، کھانا پسند نہیں آتا تھا تو شور کرتا تھا کہ یہ کیا ہے، میں نہیں کھاؤں گا، اور ماں بیچاری تھکاوٹ کے باوجود اٹھ کر میری مرضی کا بنانا شروع کر دیتی، اور احساس تک نہیں ہوتا تھا کہ ماں باپ کو تکلیف نہ دوں۔ جب اپنی ضروریات پوری ہو جاتیں، امی نے یا ابو نے کسی کام کے لیے آواز دینی تو جان بوجھ کر انسنی کر دینی کہ جیسے مجھے آواز ہی نہیں آئی، کوئی دوسرا یہ کام کر دے گا۔ امی نے ہماری سردی، گرمی، اسکول کے لنچ اور روزانہ کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا اس طرح خیال رکھنا جیسے ہم چھوٹے بچے ہیں، اور امی ابو کو میں نے کبھی نہیں دیکھا وہ اپنی خواہشات کے پیچھے بھاگیں۔ وہ تو ہماری ضروریات ہی پوری کرتے رہتے۔ امی ابو خود باسی روٹی کھا لیتے، لیکن ہمیشہ تازہ کھانا ہمیں ملتا، اور بہن بھائی اکٹھے بیٹھتے تو امی ابو سے ایک ہی سوال ہوتا کہ آپ کو سب سے زیادہ کس بچے سے پیار ہے؟ یہ خیال کبھی نہیں آیا کہ مجھے ان سے کتنا پیار ہے۔ یہ جملہ ان کے لیے تکلیف دہ ہوتا تھا، اس لیے تو وہ کہتے تھے کہ بیٹا، ماں باپ کو سب بچوں سے ایک جیسا پیار ہوتا ہے، لیکن ہم جیسے یہ سمجھنا ہی نہیں چاہتے تھے۔ جب ماں باپ سے کچھ لینا ہوتا تھا تو پورے حق سے لیتے، اور جب ان کو ضرورت ہوتی تو پہلے اپنی مجبوریاں بتاتے کہ یہ بھی کرنا ہے اور وہ بھی کرنا ہے، وغیرہ وغیرہ۔ آہ، یہ صرف ماں باپ ہیں جن کی محبت سے سب رشتوں سے زیادہ خالص ہوتی ہے۔ تو پھر اس طرح کیوں ہوتا ہے کہ جب خود کمانا شروع کیا تو احساس ہی نہ رہا کہ انہوں نے اپنی ہر خواہش ہمارے اوپر قربان کر دی؟ اور ہم کیسی محبت کرتے ہیں کہ پہلے اپنی ضرورتوں کو مد نظر رکھتے ہیں، اس کے بعد ان کو کچھ دیتے ہیں، اور دیتے ہوئے بھی تکلیف ہوتی ہے۔ جنہوں نے اپنا مستقبل ہم میں دیکھا اور سب کچھ قربان کر دیا، ہم ان خالص محبتوں والے ماں باپ کو چھوڑ کر اپنے مستقبل کے پیچھے بھاگنے لگے۔ مجھے یاد ہے کہ امی ابو ہمارا حال پوچھنے کے لیے فون کرتے، میں دوسری مصروفیات کی وجہ سے نظر انداز کر دیتا کہ لمبی بات کریں گے، بعد میں فراغت میں کروں گا، اور کئی دن بھول جاتا۔ ان کی نصیحتوں سے چڑ ہوتی کہ پرانی باتیں کرتے ہیں۔ آج اس سو کے آتے ہی میرے آنسو خود بخود بہنے لگے۔ آج اپنے مستقبل کی تلاش میں انہیں اکیلا چھوڑ کر یہاں آ گیا ہوں، جنہوں نے ہمیں اپنا مستقبل سمجھا تھا۔ اگرچہ سچ کہوں تو خالص محبت کی کبھی قدر ہی نہ جانی۔ دعا تو وہ اب بھی کرتے رہتے ہیں، اب بھی فون کر کے یہی کہتے ہیں کہ ہماری فکر نہ کرنا، اپنے اوپر کام کا زیادہ بوجھ نہ ڈالنا، اپنی صحت اور خوراک کا خیال رکھنا بیٹا۔ بس ان کی ایک ہی ڈیمانڈ ہوتی ہے، وہ بھی چھوٹی سی ڈیمانڈ۔ ان کی ایک چھوٹی سی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ ان کا دل بہت اداس ہے، وہ تمہیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ میں نے اپنی خود مختاری میں بھی ان سے ہمیشہ مدد لی، کبھی پکے کھانے کو خود لے کر نہیں کھایا، ہمیشہ ماں سے ہی مانگا، اور وہ جی جان سے دیتی تھی۔ اور آج میری بیوی بیٹے کو پکڑ کر بیٹھی ہوتی ہے
اور میں وہی نخروں والا لڑکا خود کھانا لے کر کھا رہا ہوتا ہوں، اور بیوی مجھے عورت کے حقوق سمجھاتی ہے تو بہت جلد سمجھ جاتا ہوں، لیکن ماں باپ سمجھاتے تو آگے سے ہم ہنس دیتے تھے۔ ماں کی دفعہ سمجھ کیوں نہ آئی؟ میرے اللہ مجھے معاف کر دینا، یہ سوچ کر رو رہا ہوں، اور میں نے فیصلہ کیا ہے یا تو میں امی ابو کو اپنے پاس لے آؤں گا، ان کی دل و جان سے خدمت کروں گا، یا ان کے پاس چلا جاؤں گا اور ان کے ویسے ہی لاڈ اٹھانے کی کوشش کروں گا جس طرح انہوں نے میرے اٹھائے۔ مجھے کامیاب کرنا میرے اللہ مجھے معاف کر دینا، آمین۔ اس کہانی کا یہ سبق ہے کہ ہمیں اپنی زندگی پوری ہونے سے پہلے اپنے والدین کو راضی کر لینا چاہیے، ہمیں رشتوں کی قدر کرنی چاہیے۔ ایسا نہ ہو کہ بعد میں ہمیں وقت نہ ملے اور پھر پچھتانے کے سوا کچھ باقی نہ ہوگا۔